السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے پہ میں نے یہ مضمون شروع کیا تھا کہ جب بھی کوئی مسلمان سیلاب کی غیر معمولی تباہ کاریاں دیکھتا ہے تو اس کا ذہن طوفان نوح کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ مضمون عموماً آپ کو اخباروں میں دکھائی دیں گے کہ یہ خدا کا عذاب ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے.
ایک احمدی مسلمان کا ذہن صرف ہزاروں سال پہلے کے حضرت نوح کے واقعہ ہی کی طرف منتقل نہیں ہوتا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کشتی نوح کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے سیلابوں کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کشتی عطا کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کشتی نوح کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جن سیلابوں کی تباہ کاریوں کا اس زمانے کے تعلق میں ذکر ہے وہ در حقیقت گناہوں کے سیلاب ہیں اور معاصی کے طوفان ہیں۔ جب بدعملی زور پکڑتی ہے اور موجیں مارتی ہے تو ہر قسم کے جرائم دنیا میں اچھلنے لگتے ہیں اور ان کے نتیجے میں قومیں غرق ہو جاتی ہیں۔ بعد میں انسان کی تباہی خواہ کچھ لمبا وقت لے یا تھوڑا وقت لے، وہ ایک منطقی نتیجے کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو روحانی معنوں میں نوح کا لقب عطا فرمایا گیا، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ حضرت نوح کے طوفان کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا غرق ہو گئی تھی، مگر جہاں تک انسانی تحقیق کا تعلق ہے، نہ یہ بات قرین قیاس ہے، نہ تاریخی اور سائنسی شواہد سے ثابت ہے، نہ عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک بارش کے نتیجے میں تمام دنیا کے بڑے بڑے خطے غرق ہو چکے ہوں اور کسی جگہ کوئی پناہ گاہ باقی نہ رہے۔ زمین کا اونچ نیچ، اس کا طول و عرض، اس کے نقشے کی کیفیت، یہ ساری چیزیں اس تصور کو رد کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ قطعی طور پر درست ہے کہ وہ دنیا جس دنیا کی طرف حضرت نوح مامور فرمائے گئے تھے، اور ہو سکتا ہے اس وقت انسانی آبادی وہیں تک سمٹی ہو، اس پہلو کو ہرگز عقلاً یا سائنس کے نقطہ نگاہ سے رد نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی معاشرے کی ترقی یافتہ صورت انہی علاقوں میں بستی ہو جن علاقوں میں حضرت نوح خدا کا پیغام لے کر آئے، اور چونکہ وہ انسانوں کی ترقی یافتہ صورت تھی اور وہ ایک ایسی تہذیب تھی جو تمام دنیا کے انسانوں کی نمائندگی کر رہی تھی، اس لیے ان کی غرقابی کو سب دنیا کی غرقابی قرار دیا گیا۔ وہ امتوں کے بیچ تھے، وہ ایسے لوگ تھے جن سے آئندہ تہذیبی امتیں قائم ہونی تھی۔ ان معنوں میں ان کو خدا تعالیٰ نے تمام دنیا کے نمائندے کے طور پر جب غرق فرمایا تو نقشہ ایسا کھینچا گویا سب دنیا غرق ہو گئی۔ لیکن جہاں تک قرآن کریم کی آیات کا تعلق ہے، واضح طور پر کسی جگہ بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمام دنیا غرق ہو گئی۔ بائبل کی کہانیوں میں تو آپ کو یہ ملے گا، دوسرے قصوں میں یہ بات مذکور ہوگی، لیکن قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کسی ایک جگہ بھی ساری دنیا کی غرقابی کا ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں، حضرت نوح کے مخاطبین کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح سے علیہ السلام سے جو مذاق کرتے تھے، تمثل کرتے تھے اور کشتی بنانے کے وقت پاس سے گزرتے ہوئے کئی قسم کی طعن و تشنیع سے کام لیتے تھے، وہ وہی لوگ تھے جن سے حضرت نوح مخاطب تھے۔ ہاں، دوسرے پہلو کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ان کو تمام دنیا کا نمائندہ ضرور سمجھا گیا اور تمام امتوں کا خلاصہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت ہم نے نوح سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا گیا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، کہ نوح سے یہ فرمایا گیا
نہبط بسلام منا، کہ تو اس سفر کی طرف پر روانہ ہو جو کشتی کا سفر ہے، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور اس حالت میں کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں تیرے ساتھ ہیں، وعلی ممن معک، اور ان امتوں کے ساتھ ہیں جو تیرے ساتھ ہم سفر ہیں۔ بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں امتوں سے مراد مختلف قسم کے جانور تھے جو اپنی اپنی قوم کے نمائندہ تھے۔ حالانکہ قرآن کریم جانوروں کے متعلق ہی لفظ استعمال نہیں فرما سکتا کہ وہ برکتیں، وہ رحمتیں جو نبیوں کو عطا ہو رہی ہیں وہ ان کے ساتھی جانوروں کو بھی عطا ہوں گی۔ ایک محض لغو تصور ہے جس کو نعوذ باللہ قرآن کریم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ پھر اسی آیت کا اگلا ٹکڑا اس بات کو خوب کھول رہا ہے کہ امتوں سے کون مراد ہیں۔ فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسی امتیں بھی ہیں جو کشتی میں سوار ہیں لیکن ہم ان کو فائدے سے محروم تو نہیں رکھیں گے، ہاں کچھ فائدے کے بعد ان کی بعد میں پیدا ہونے والی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو جانوروں کے متعلق تو خدا تعالیٰ کی یہ تقدیر نہیں ہے کہ کچھ فائدہ پہنچانے کے بعد جانوروں کی نسلوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ آخر کیوں کیا جائے؟ وہ تو مکلف نہیں ہے شریعت کے۔ اس لیے اس آیت کے اس آخری حصے نے اس مضمون کو خوب کھول دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سوار لوگ تمام دنیا کی امتوں کے نمائندہ تھے، اور ان کے اندر وہ بیج موجود تھا جس سے امتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس پہلو سے وہ دنیا غرق کی گئی، یعنی تمام دنیا گویا ڈوب گئی جب خدا تعالیٰ نے اس بیج کو محفوظ کر کے باقی سب لوگوں کو جو ان کو مٹانے کے درپے تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس نقطہ نگاہ کو سمجھنا ایک احمدی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کشتی نوح کی سمجھ آئے گی، اور یہ کشتی نوح واقعتاً تمام دنیا کے انسانوں کو بچانے کے لیے بنی۔ حضرت نوح کے زمانے کے چند لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں جن کا تعلق ایک قوم سے تھا، بلکہ چونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرداری اور آپ کی سیادت تمام دنیا پر محیط ہے، اس لیے جو بھی آپ کا سچا غلام ہوگا اگر اسے نوح کا خطاب دیا جائے تو اس سیلاب کا تعلق بھی سب دنیا سے ہوگا اور اس کشتی کا تعلق بھی سب دنیا سے ہوگا۔ اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے اوپر بے انتہا عظیم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کشتی کی حفاظت کریں جو کشتی ان کے اخلاق سے تعمیر ہو رہی ہے، جو کشتی ان کی نیکیوں سے تعمیر ہو رہی ہے، جو کشتی ان کو بدیوں سے بچا رہی ہے، کیونکہ یہ بدیوں سے بچانے والی کشتی ہے، اور نیکیوں کی تلقین کر رہی ہے، ان کی نیکیوں میں نشو و نما پیدا کرتی ہے۔ اس سیلاب سے جس طرح کشتی بلند ہوئی تھی، اس سیلاب سے یعنی نوح کے سیلاب سے جس طرح کشتی بلند ہوئی تھی، طوفان نوح نے ہر چیز کو غرق کر دیا مگر اس کشتی کو غرق نہیں کر سکا۔ اسی طرح بدیوں کا سیلاب کتنا بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ کر آپ بھی اس کے مطابق بلند تر ہوتے چلے جائیں گے اگر اپنے اخلاق کی حفاظت کریں گے۔ یہ معاصی کا سیلاب آپ کو سربلندی عطا کرے گا اور عظمتیں عطا کرے گا، کیونکہ جتنا معاصی کا سیلاب بلند ہوگا اتنی ہی آپ کی اخلاقی عظمت نمایاں ہو کر دور دور سے دنیا کو دکھائی دینے لگے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو کھیل سمجھا، یہ سمجھ لیا کہ ہر شخص جو کشتی میں آ چکا ہے وہ لازماً بچایا جائے گا، یعنی ظاہری کشتی میں آ گیا ہے وہ لازماً بچایا جائے گا، تو یہ درست نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے
सनुमत्तिउ व उममुन सनुमत्तिउहुम सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। और इस कश्ती में ऐसी उम्मतें भी सवार हैं जिन्हें बचाया जा रहा है, जो कुछ अरसा फायदा भी उठाएंगे, लेकिन बदबख्ती और बदकिस्मती से आइंदा उनकी नस्लों में गुनाहगार पैदा होंगे। उन गुनाहों का बीज उन लोगों के अंदर मौजूद था जिनका जिक्र किया गया है। खुदा की सत्तारी ने उसको ढांपा हुआ था, खुदा की मग़फ़िरत ने उससे दरगुजर फरमाई, लेकिन खुदा जो आलिमुल गैब है वो जानता था कि इस मख्फी बीज ने ज़रूर नश्व-नुमा पानी है और एक ऐसा वक्त आएगा जबकि बदकिस्मती से ये गुनाहगार नस्लें पीछे छोड़ जाएंगे। बस इस नुक्ते निगाह से जमात अहमदिया के ऊपर बेइंतहा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो बड़ी बड़ी बारीक नज़र से अपनी कमज़ोरियों पर निगाह रखें और उन गंदे बीजों को उखाड़ फेंकें अपने सीनों से, जो अगर मख्फी भी रहेंगे, इस आज के वक्त अगर मख्फी भी रहेंगे तो कल के वक्त उनका ज़ाहिर होना लाबुदी है, क्योंकि खुदा की तकदीर इसी तरह सलूक किया करती है। बाज़ पर्दा पोशियाँ बाज़ नेक लोगों की बरकतों के नतीजे में हासिल होती हैं। उन बरकतों से लोग हिस्सा पाते हैं, इसलिए उनके बुराइयों से भी दरगुजर फरमाई जाती है। लेकिन फिर ऐसे ज़माने आते हैं जबकि वो पर्दे उठा लिए जाते हैं। इसलिए इस मज़मून को खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन करके अपने हालात का जायज़ा लें। मैं बार बार जमात को मुतवज्जे करता रहा हूँ और अब भी कर रहा हूँ कि हम जिस नई सदी में दाखिल होने वाले हैं, उस सदी में दाखिल होने से पहले हमें अपने आप को साफ और सुथरा करना चाहिए। अगली सदी के लिए इस रंग में तैयारी करनी चाहिए कि 100 साल आइंदा 100 साल जो कुछ भी दुनिया में होगा, बदी और नेकी की जंग में जो कुछ भी रूनुमा होगा, उसका फैसला करने वाले एक पहलू से हम हैं। हमने आइंदा सदी में कुछ बच्चे भेजने हैं, कुछ नस्लें भेजनी हैं। अगर हमने उनकी तरबियत अच्छी कर दी, उनकी हिफाजत के सामान किए, उनको खुदा ताला की शरीयत की कश्ती में सवार किया और साफ और सुथरा करके और सजा के अगली सदी में भेजा, तो उनका फैज़ और उनकी बरकतें मुद्दतों तक जारी रहेंगी। एक सदी का अरसा एक बहुत लंबा अरसा हुआ करता है। बाज़ पहलुओं से कुछ भी नहीं, आनन फानन गुजर जाता है, मगर बाज़ पहलुओं से इसको बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। कौमों का अरूज एक सदी के अंदर कायम रहता हुआ दिखाई देता है और महसूस नहीं होता कि कौमें तनज़्ज़ुल इख्तियार कर गई हैं। लेकिन अमरे वाक़या यह है कि 100 साल का अरसा इस पहलू से इतना लंबा है कि कौमों के अरूज के बाद उनके ज़वाल के आसार 100 साल के अंदर लाज़िमन शुरू हो जाया करते हैं। इसीलिए हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यह खुशखबरी अता फरमाई कि हर सदी के सर पर खुदा ऐसे लोगों को मबूस फरमाएगा जो तेरी उम्मत में दीन की तजदीद करेंगे और इहया करेंगे। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसका जारी होना लाजमी था। जिस तरह लंबी नहरों में आप देखते हैं कि इस खतरे से कि रफ्ता रफ्ता पानी की रफ्तार सुस्त न हो जाए और वो उस ज़रखेज़ मिट्टी को जिसे उठाए लिए फिरता है उसे गिराकर खुद अपनी राह को तंग न कर दे, ठोकरें पैदा की जाती हैं और मसनूई आबशारें बनाई जाती हैं। वो आबशारें उस रफ्तार को एक दफ़ा फिर तेज कर देते हैं और इस तरह पानी की जिंदगी का अमल जारी रहता है। रूहानी लिहाज से यही मजमून है जो तजदीद दीन का हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशन फरमाया गया और इस मजमून के पेश नज़र आपसे तजदीद दीन का वादा फरमाया गया। जब तक खिलाफत जारी है, मेरा ये ईमान है कि जो खलीफा भी इस अहम मौके पर होगा, यानी 2 सदियों के संगम पर, अल्लाह ताला उसी से तजदीद दीन का काम लेगा।
مجدد کہنا ضروری نہیں، نہ خلیفہ کو مجدد کہنے سے خلیفہ کی شان بڑھتی ہے۔ تجدید ایک خدمت ہے اور ہر خلیفہ اسی خدمت پر مامور رہتا ہے، لیکن زمانے کے اثرات کے نتیجے میں بعض اہم مواقع پر یہ خدمت ایک خاص رنگ اختیار کر جاتی ہے اور بعض اہم اقدامات کرنے پڑتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ کمزوریاں جو رفتہ رفتہ پیدا ہوتے ہوتے بعض دفعہ نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں، بعض نئے بد رجحان پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان پر نظر رکھتے ہوئے اس کو بعض اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے اس ذمہ داری کو جہاں تک خدا تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرماتا ہے میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی سلسلے میں یہ میں نے دوبارہ نصیحتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جو بدیاں آج کل معاشرے میں پھیل رہی ہیں وہی ہیں جو احمدیوں میں بھی راہ پاتی ہیں۔ بدیاں اس کے علاوہ احمدیوں سے تو نہیں پھوٹتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں کی اتنی اصلاح بنیادی طور پر ہو چکی ہے کہ وہ نئی بدیوں کے ایجاد کرنے والے نہیں، لیکن جو دنیا بدیاں ایجاد کرتی ہے، جو برائیاں معاشرے میں اور ماحول میں پھیلتی ہیں، یہ کہنا کہ احمدی اس سے متاثر نہیں ہو سکتی ہے بالکل غلط بات ہے۔ بعض دفعہ کشتی میں سوراخ بھی ہو جایا کرتے ہیں، بعض دفعہ لہریں اتنا اچھلتی ہیں طوفان کی کہ باہر سے کشتی کے اندر پانی داخل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے سب ملاحوں نے ساتھ کچھ ایسے برتن رکھے ہوتے ہیں جن سے وہ بار بار پانی نکالتے رہتے ہیں، اور آج کل کی جدید کشتیاں بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ اگر وہ اس ذمہ داری سے غافل ہو جائیں تو جدید سے جدید محفوظ سے محفوظ کشتی بھی غرق ہو سکتی ہے۔ اس لیے بیرونی بدیوں کا کناروں سے اچھل کر جماعت میں داخل ہونا ایک نظام قدرت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف اس کے دفاع کی ذمہ داری، ان بدیوں کے خلاف دفاع کی جو ذمہ داری جماعت پر عائد ہوتی ہے، اس سے کسی پہلو سے بھی آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، اور یہ ایک جاری سلسلہ ہے زندگی اور موت کی جدوجہد کا، جسے خوب اچھی طرح سمجھ کر ہماری جماعت کو زندگی کی حفاظت کے تمام اقدامات کرنے پڑیں گے۔ جو چند برائیاں خصوصیت کے ساتھ میرے پیش نظر ہیں، جن کے خلاف جماعت کو بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہے اور بار بار نظام جماعت کو ان کے متعلق بیدار مغزی کے ساتھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ان میں ایک مالی بے راہ روی بھی ہے۔ بددیانتی اتنی بڑھ گئی ہے دنیا میں کہ جو دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ بھی دن بدن بددیانت سے بددیانت تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ تصور تھا کہ بددیانتی غریب ملکوں کی بیماری ہے، بھوکا آدمی کیا کرے گا اگر وہ چوری نہیں کرے گا تو کیسے زندہ رہے گا، اور جس کی ادنا ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی اگر وہ معاشرے میں اعلیٰ معیار کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور سکھ والے لوگوں کو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم زندگی کی ادنا ضرورتوں سے بھی محروم ہیں، ہم کیوں نہ جس طرح بھی بس چلے ان کی دولت میں حصے دار ہوں۔ یہ ایک جسٹیفیکیشن یعنی وجہ جواز پیش کی جاتی ہے غریب ملکوں کی بدیوں کی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ بدیوں کی کوئی بھی وجہ جواز نہیں ہے۔ اگر کوئی وجہ جواز بدیوں کی ہو تو ایسی بدیاں امیر ملکوں میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو تناسب ہے ہیو اور ہیو ناٹس کا، جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے، ان لوگوں کا تناسب یہ جہاں جہاں بھی سوسائٹی میں موجود ہے یہ رد عمل دکھاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوٹ گھسوٹ، دوسرے کی دولت پر نظر رکھنا اور ان عیش و عشرت کے سامانوں کے حصول کی کوشش کرنا جو سوسائٹی کے ایک طبقے کو حاصل ہیں اور ایک کو نہیں ہیں، یہ ایک طبعی امر ہے۔
اس لیے یہاں تک بھی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی بھی ایک وجہ جواز موجود ہے۔ تو کیا پھر اشتراکی دنیا میں یہ بدیاں نہیں ہیں؟ کیا وہاں یہ رجحان نہیں بڑھ رہا جہاں سب کو ایک ہی اصول کے مطابق دولت کی تقسیم کی جاتی ہے، جہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے اتنا اچھا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں دلوں میں حرص پیدا ہو؟ کیا وہاں ایسی بدیاں نہیں؟ میں چونکہ قرآن کریم کی تعلیم سے یہ سمجھتا ہوں کہ دولت کی برابر تقسیم ہرگز بدیوں کو روکنے کا کوئی حل نہیں ہے، اس لیے اس موضوع میں مجھے ہمیشہ دلچسپی رہی۔ چنانچہ بعض دفعہ جب بعض چینی دانشور یا مختلف سیاح مجھ سے ملتے رہے تو ان سے میں نے بار بار یہ سوال کیا کہ روس میں تو شاید دولت کی برابر تقسیم اس طرح موجود نہیں رہی، لیکن ماؤ زے تونگ کے زمانے میں کی بات میں کر رہا ہوں، اس وقت چین میں واقعتاً بڑے اخلاص کے ساتھ اشتراکی تعلیم پر عمل ہو رہا تھا۔ تو ان سے میں پوچھتا رہا کہ آپ فرمائیے کہ آپ کے ہاں یہ جرائم موجود نہیں ہیں؟ اکثر لوگ اس بات کو ٹال دیتے تھے اور صحیح جواب نہیں دیتے تھے، لیکن ایک دفعہ ایک ایسے دوست تشریف لائے جن کا تعلق چین کے ان رسائل سے تھا جو باہر کی دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے خصوصیت سے تیار کیے جاتے ہیں۔ چائنا ریکنسٹرکٹس وغیرہ اس قسم کے بہت سے رسالے ہیں جو میں نے لگوا رکھے تھے۔ تو مجھے یہ ایک ذہن میں ترتیب آئی کہ ان سے اس طرح سوال کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی مفید مطلب بات حاصل ہو جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا رسالہ میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، بڑے دلچسپ مضامین ہیں، لیکن اس رسالے کے مطالعہ سے ایک بات مجھ پر دن بدن زیادہ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ دکھاوا ہے اور خصوصیت کے ساتھ بیرونی دنیا کو متاثر کرنے کے لیے یہ رسالہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس طرح آپ پہ کیوں تاثر رہی ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس میں چینی معاشرے کی خوبیاں تو بیان ہوتی ہیں، اس کی بدیوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا، کہیں کوئی کرائم کا ذکر نہیں ملتا۔ میں نے کہا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی انسانی معاشرہ بدیوں سے پاک ہو جائے۔ بعض پہلوؤں سے دولت کی مساوی تقسیم ہو سکتا ہے بعض بدیوں کو دبانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن دلوں میں پیدا ہونے سے وہ ان کو نہیں روک سکتی۔ پھر انسان مختلف قسم کے بنے ہوئے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی اونچے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کسی کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، کسی کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، رقابتیں ہیں اور نفسیاتی الجھنیں ہیں جو اس تفریق سے پیدا ہوتی ہیں، جن کو دولت کی برابر تقسیم یکساں نہیں کر سکتی، یہ تفریق جاری رہتی۔ اور میں نے بہت سی مثالیں دی، لمبی گفتگو کی۔ تو یہ میں کیسے مان جاؤں کہ آپ کے ہاں کرائم نہیں ہے؟ تو جب آپ کرائم کو چھپا رہے ہیں اور اپنے اندرونے کو باہر کی دنیا سے چھپاتے ہیں تو ہمیں آپ کی ان خوبیوں پر بھی اعتماد نہیں رہتا جن کو آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ بات ان کے دل کو لگی اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے چین میں یہ سارا مضمون لکھ کر بھجوایا ہے۔ تو اس کے ایک دو مہینے کے بعد چین کے ان رسالوں میں تقریباً ہر رسالے میں چین کی کمزوریوں کا ذکر آنا شروع ہو گیا، اور یہ بدیاں ہیں، یہ کرائمز ہیں، اس طرح زنا بالجبر کے نتیجے میں ہم فلاں جگہ پھانسی دے دیتے رہے ہیں، اور یہ حرکتیں ہوتی ہیں، وہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ وجہ جواز بھی تھی کہ بیرونی دنیا سے لوگ آنے والے بعض خرابیاں لے کے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ برائیاں بہرحال ہر معاشرے میں موجود رہتی ہیں۔ تو ان برائیوں سے جن سے دنیا کا کوئی حصہ بھی خالی نہیں ہے، ان برائیوں سے نپٹنے کے لیے جماعت احمدیہ کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تمام دنیا کی مشترک بیماریاں ہیں، کہیں کچھ کم ہیں کیونکہ جگہ جو اونچی ہو نسبتاً وہاں سیلاب کا پانی کم اثر دکھاتا ہے، لیکن قرآن کریم نے جب یہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، تو اس سے یہ مراد تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فساد
جسے دور کرنے کے لیے امت مسلمہ کو پیدا کیا گیا، اس فساد سے کوئی دنیا کا خطہ نہیں بچ سکے گا۔ اونچی جگہ ہو یا نیچی جگہ ہو، خشکی ہو یا تری ہو، ہر جگہ تمہیں یہ فساد نظر آئے گا۔ اس لیے اتنی بڑی ذمہ داری جس جماعت کے کندھوں پر ڈالی گئی ہو، وہ اپنے اندر سے فساد کو صاف نہ کرے، اس سے بڑی ہلاکت کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ کو بڑی گہری نظر سے اپنے نفوس کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اپنے نفوس کو باقاعدہ جھاڑو دینا پڑے گا، اور اس کام سے آپ فارغ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے کمروں کی صفائی کر کے دیکھ لیں، چھوٹی سی جگہ ہوا کرتی ہے، چند دن میں پھر گند پڑ جاتا ہے۔ بڑا نظم و ضبط کے ساتھ چیزوں کو رکھیں اور سجائیں، اور کتابیں بھی بالکل سلیقے کے ساتھ لگا دیں، کچھ دیر کے بعد پھر سب کچھ درم برم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مستقل جد و جہد کے بغیر زندہ رہ سکیں۔ بس جماعت احمدیہ میں بھی بدیاں صاف کر دینا کافی نہیں ہے، یہ شعور پیدا کرنا ضروری ہے کہ آپ کو ہمہ وقت بدیوں کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، اپنے نفوس میں بدیوں کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، اپنے گھروں میں بدیوں کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، اپنی گلیوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں، غرضی کہ جہاں جہاں جماعت احمدیہ موجود ہے اس کو اس جہاد کا علم بلند کرنا ہے اور بلند رکھنا ہے، اور سو جانے والے لوگوں کو جگاتے رہنا ہے۔ یہ کام ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس پہلو سے جو میں نے ویسے ابھی بیان کیا تھا، جو برائیاں خاص طور پر میرے پیش نظر ہیں، ان میں ایک مالی بے راہ روی ہے۔ امیر ملکوں میں بھی مالی بے راہ روی ہے، غریب ملکوں میں بھی ہے، اشتراکی ملکوں میں بھی ہے، جہاں بظاہر اس کی کوئی وجہ جواز نظر نہیں آتی، لیکن ہے۔ اور اب تو خاص طور پر روس کھل کر ان چیزوں کو بیان کرنے لگ گیا ہے۔ پہلے چین نے شروع کیا تھا، اب روس نے بھی اوپننیس کے تصور میں کہ ہر چیز کھلی ہونی چاہیے، چھپانے کی کوئی بات نہیں، یعنی چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے بدیاں گہرے اندر دھستی ہیں اور زیادہ جگ پکڑتی ہیں۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، روس میں اب یہ پالیسی ہے کہ بات کو کھولنا چاہیے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہاں بعض صوبائی حکومتیں اتنی کرپٹ ہو چکی ہیں، اتنی بددیانت ہو چکی ہیں کہ یہ سوال روس میں بالا سطح پر بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ قومی لڑائی کرنی پڑے گی ان بدیوں کے خلاف، ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس کے نتیجے میں بڑے بڑے علاقے متاثر ہوں گے، اور بعض اقدامات انہوں نے کیے بھی ہیں۔ لیکن خود ماسکو بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ روس کے وہ حکام جو تجارت کے تعلقات کی خاطر بیرونی دنیا کا سفر کرتے ہیں، ان سے جب لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں، بعض ان میں سے مجھے بھی باتیں بتاتے ہیں، اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ رشوت مانگتے ہیں۔ جب تک ان کا حصہ مقرر نہ کیا جائے اس وقت تک وہ تجارتی روابط پر سواب نہیں کرتے، اپنے دستخط نہیں کریں گے۔ باتیں حکومتوں نے طے بھی کر دی ہوں تو وہ کوئی بہانہ بنائیں گے اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم سے ہمارا سودا نہیں ہوگا جب تک اتنے روپے سوئٹزرلینڈ میں یا فلاں جگہ جمع نہ کرا دو۔ تو مالی بے راہ روی کا تو یہ حال ہے کہ بڑی بڑی اشتراکی حکومتیں بھی اپنے ارادوں میں مخلص ہونے کے باوجود ان سے لڑائی میں ناکام ہو چکی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ ذمہ داری بھی غریب جماعت احمدیہ پر ہے کہ وہ مالی لحاظ سے نمونہ بنے۔ لیکن چونکہ ہر احمدی جو اپنے تجربے میں کسی سے تکلیف اٹھاتا ہے مجھے خط لکھ دیتا ہے، خواہ اس غرض سے نہ لکھے کہ میں اس کا کوئی مداوع کروں، اس کو پیسے واپس دلواؤں، وہ اپنی بے تکلیف کا اظہار کر کے دعا کی درخواست کر دیتا ہے۔ اس لیے یوں لگتا ہے کہ ساری جماعت ایک آئینہ خانے میں بیٹھی ہوئی ہے، ہر جگہ سے اس کی تصویریں مختلف خطوں میں یہاں تک پہنچتی رہتی ہیں اور ابھرتی رہتی ہیں۔ کوئی حصہ دنیا کا نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اس وجہ سے مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا چیز دوبارہ توجہ کی محتاج ہے اور توجہ کی مستحق ہے، اور جب کچھ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر ان کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو
یہ مضمون ایسا ہے کہ ہر خطبے میں بھی بیان کیا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، مگر اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو مالی پہلو سے مجھے یہ اطلاعیں ملتی ہیں کہ لین دین کے معاملے میں ابھی تک احمدیوں کا معیار توقع سے گرا ہوا ہے، اور بعض جگہ اتنا گرا ہوا ہے کہ بالارادہ دھوکہ دینے والے بھی احمدیت کے اندر موجود ہیں۔ مالی بے راہ روی کئی طرح سے پھوٹتی ہے، اس کے عناصر، اس کی جو موجبات ہیں ان پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ نظام جماعت کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ یہ انتظار نہ کیا کریں کہ کوئی بیماری بڑھ کر اس مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں آپریشن ضروری ہو جاتا ہے اور پھر وہاں ہاتھ ڈالیں۔ نظام جماعت کا کام ہے پریونٹیو میڈیسن کو اختیار کرنا، یعنی انسدادی تدابیر صحت کے معاملے میں جہاں بھی خطرہ دیکھیں، کوئی وبا پھوٹ رہی ہے، کوئی بیماری راہ پکڑ رہی ہے صحت مند جسموں میں، اس وقت اس کو وہ جسموں سے اکھیڑ کر پھینکیں اور جسموں کی حفاظت کا انتظام کریں۔ یہ ہے اصل کام نظام جماعت کا۔ اور یہ بیماریاں ایسی ہیں جو اپنے آثار کے ذریعے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ قضائی معاملہ بننے تک بہت سی منازل باقی ہوتی ہیں، یعنی ایسی مالی بے راہ روی جو عدالتوں تک پہنچ جائے اور نظام جماعت میں قضات کے دروازے کھٹکھٹانے لگے، اس کو پنپ کر جوان ہونے اور یہاں تک اس مقام تک پہنچنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن اس سے پہلے بھی نظر آ رہی ہوتی ہے نوجوانوں کے یا دوسروں کے طور طریق، لوگوں کا رہن سہن، یہ سب بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں رشوت داخل ہو گئی ہے، کسی کے گھر میں غصب داخل ہو گیا ہے، کوئی لوگوں سے قرضے مانگتا ہے واپس نہیں کرتا، کوئی سودی تجارتیں چمکانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ اگر تجارت میں ایک بھی بحران کا رجحان پیدا ہو، ادنا بھی رجحان کا بحران پیدا ہو، تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ پھر کبھی ساری عمر بینکوں کے قرضے اتار سکے۔ یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچی کہ عدالتوں تک پہنچیں، لیکن نظر آنے کی منزل تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ ہر جماعت کے نظام کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں پر نگاہ رکھے اور ان کی نصیحت کا انتظام کرے، اور اگر کوئی ایسی چیز، ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتا جس سے دوسرے کے مال خطرے میں ہے، تو پیشتر اس کے کہ وہ یہ جھگڑے قضائی صورتیں اختیار کریں۔ نظام جماعت باقی احمدیوں کی حفاظت کے لیے اور نظام جماعت کی حفاظت کی خاطر ان کے متعلق حرکت میں آنا چاہیے، ان کو متنبع کرنا چاہیے کہ ان عادات کے ساتھ تم جماعت احمدیہ کے ممبر نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب ہم ایک ایسے نازک مرحلے میں داخل ہوئے ہیں کہ جب محض بڑی ہی بیماریوں کے علاج کا سوال نہیں، بیماریوں کے سر اٹھانے پر ہمیں علاج کرنا پڑے گا اور زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ کئی قسم کے مالی بے ضابطگیاں کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو شروع میں بددیانت نہیں ہوتے، اس لیے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو قرض لیا ہے، ہم نے تو بینک سے کسی کی ضمانت پر اتنے پیسے لیے ہیں اور ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی بددیانتی نہیں۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو بددیانتی کا بیج اس لین دین میں موجود ہوتا ہے، یعنی باشعور طور پر وہ بددیانت نہیں بنے ہوئے ہوتے، لیکن ایک ایسا قدم اٹھا چکے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں بھاری امکان اس بات کا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بددیانت ہو جائیں گے۔ مثلا ایک شخص اگر اتنا قرضہ لے لیتا ہے کہ اس کی ساری جائیداد بھی بک جائے تو وہ قرضہ ادا نہ ہو سکے، اور تجارت میں اونچ نیچ ہوتے ہیں۔ بعض ایسی لہریں آتی ہیں عالمی تجارت میں کہ اس کے نتیجے میں چھوٹے موٹے تاجر کا تو بچنے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ ابھی پچھلے دنوں انگلستان میں آپ لوگوں نے نظارہ دیکھا تھا، جب عالمی تجارتی بحران پیدا ہوا تو کچھ بددیانت بھی تھے جو مارے گئے، لیکن کچھ نیک نیت سے پیسے لینے والے تھے
جو اس قابل نہیں رہے کہ جن سے پیسے انہوں نے لیے تھے ان کو واپس ادا کر سکیں، مگر وہ پیسے اتنے تھے کہ ان کی توفیق سے بڑھ کر تھے۔ یہ میں بنیادی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس اتنی جائیداد موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ نقصان ہو تو آپ اس جائیداد کو بیچ کر اس قرضے اتار سکیں، اگر آپ کے اندر اتنا اخلاقی سرمایہ موجود ہے اور ایسی جرت ہے آپ کے اندر ایمانی کہ آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہر قیمت پر میں اپنے ایمان کو داغدار نہیں ہونے دوں گا، اور اگر مجھے روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرنا پڑے اور مزدوری کر کے گزارا کرنا پڑے تب بھی میں اپنے عہدوں کی پابندی کروں گا اور جس شخص سے میں نے قرضے لیے ہیں اپنی جائیداد بیچ کر اس کو دے دوں گا، تو ایسا شخص بددیانت نہیں ہے۔ نہ ایسا شخص بددیانت ہو سکتا ہے۔ دنیا کے حالات جس طرح بھی کروٹ لیں، جس قسم کے مالی بحران پیدا ہوں، وہ محفوظ مقام پر کھڑا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس بیچارے کی جائیداد بھی اتنی گر جائے کہ وہ نہ دے سکے، تو یہ وہ شخص ہیں جن کے اوپر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی حرف نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پھر ایسے مخلص لوگوں کی خود حفاظت فرماتی ہے۔ ایسے استثناؤں کو چھوڑ کر ایسے مالی لین دین کی جرت اختیار کرنا جن کے متعلق اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کا نفس آپ کو یقین دلا دے گا کہ آپ جوا کھیل رہے ہیں، اور ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ لازماً بددیانت بنیں گے، اس کے سوا آپ کو چارہ کوئی نہیں۔ ایسی باتوں کے، ایسے مالی معاہدوں کی جرتیں کرنا، یہ یا تو بددیانت کر سکتا ہے جس فیصلہ کر لے کہ میں نے جو کچھ بھی ہے میں نے پیسہ ضرور لینا ہے اور اپنی بزنس چمکانی ہے، اور یا پھر نہایت بیوقوف آدمی۔ وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، الفاظ شاید صحیح یاد نہ ہو مگر مضمون یہی ہے کہ the fools rush forth where angels fear to tread، کہ وہ مقامات جہاں فرشتے قدم رکھتے ہوئے جھجکتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں، بے وقوفوں کو دیکھو کس جرت سے آگے بڑھ کر ان مقامات پہ قدم رکھتے ہیں۔ تو یا وہ اس قسم کے بے وقوف ہیں جہاں قدم رکھتے ہوئے فرشتے جھجک جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو ایسے بے وقوف بھی بنی نوع انسان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ تبھی بعض پاگلوں کو قید کیا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر تو ان کی قید کا ہم انتظام نہیں کر سکتے، لیکن روحانی طور پر ان کے بد اثرات سے جماعت کو بچانے کی، جماعت کے نظام کو ضرور کوشش کرنی چاہیے، خواہ یہ بددیانت ہو، خواہ یہ انتہائی بے وقوف ہو۔ دونوں صورتوں میں جماعت کو جو قدم اٹھانے چاہیے، ایک تو یہ کہ معاشرے کی طرف سے ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے، ہر شخص کو ان کو سمجھانا چاہیے، یہ برا منائیں گے، یہ بھاگیں گے، یہ آپ کی دوستیاں ترک کریں گے، یہ سمجھیں گے آپ ان کے دشمن ہیں، قتل پرواہ نہ کریں۔ ان کی دوستی اور سچی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں، بار بار سمجھائیں، کہیں کہ میاں تم ہلاکت کی گڑھے کی طرف جا رہے ہو، تم واپس نہیں آ سکو گے، اس لیے ہمارا فرض ہے، اور اگر یہ قرض مانگے تو ان کو قرض نہ دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو قرض دینا ان کو مزید ہلاک کرنا ہے۔ یہ آپ کے پاس مدد کے لیے آئے کہ ہمیں فلاں بینک سے قرضہ لے دو، آپ ہرگز نہ قرضہ لے کے دیں، اور جہاں تک ان کے خاندان میں یا باہر ان پر اثر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بر وقت تنبیہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اس وقت یہ جھجکنا کہ جی ہمارا نام برا ہو جائے گا، ہمیں لوگ کیا کہیں گے، چپ کر کے بیٹھے رہو، یہ تو بددیانتی، آپ کی بددیانتی، ان کی بددیانتی کو اپنی بددیانتی کو بناتے ہیں۔ ایک اور بددیانت بن رہا ہے شخص، اور آپ بیٹھے بٹھائے مفت میں خود بددیانت بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی بددیانتی نظام جماعت سے بددیانتی ہے، آپ کی بددیانتی انسانیت، انسانی قدروں سے بددیانتی ہے، ان ذمہ داریوں سے بددیانتی ہے جو جماعت احمدیہ پر ڈالی گئی ہے۔ اس لیے ہر احمدی کا بھی فرض ہے، صرف نظام جماعت کا فرض نہیں ہے کہ ان چیزوں کے خلاف خوب نگران بن جائے، باریک نظر سے اپنے ماحول کا مطالعہ کرتے رہے، جہاں دیکھے کہ کوئی فتنہ پیدا ہو رہا ہے وہاں اس کو اس کی بیشتری کا انتظام کرے، بیشتر اس کے کہ وہ فتنہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے پریونٹیو میڈیسن دنیا کا بہترین طریق ہے، بہترین
ایک دفاع ہے برائیوں کے خلاف، یعنی پیشتر اس کی کہ برائیاں جڑ پکڑیں، آپ نگران ہوں کہ وہ برائیاں جڑ نہ پکڑ سکیں، ان کو وہاں صاف کر دیا کریں۔ مالی لحاظ سے میرے نزدیک بہت ہی زیادہ بیدار مغزی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص نظام جماعت کے علم میں آتا ہے جو نصیحت کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، تو ایک اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پوچھ کر تمام احباب جماعت کو مطلع کر دیا جائے کہ یہ صاحب اگر آپ سے قرض مانگتے ہیں یا قرض لینے میں آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ خود ذمہ دار ہیں، اور نظام جماعت پھر ذمہ دار نہیں ہوگا، اور اس وارننگ کے بعد، اس تنبیہ کے بعد قضاء میں بھی آپ کا کوئی مقدمہ نہیں سنا جائے گا۔ اس قسم کا ایک شخص ایک دفعہ، ایک نہیں بار بار نکلتے رہتے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کی اطلاع آنی شروع ہوئی، کبھی وہ سنگاپور میں سے نکالتا تھا، کبھی ملیشیا میں ظاہر ہوتا تھا، کبھی انڈونیشیا سے اس کی خبر آتی تھی، وہ پھر رہا ہے اور لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہانیاں بتا رہا ہے کہ میں اس طرح نکلا تھا، اس طرح مجھے ضرورت پیش آ گئی، جماعت کا پتہ لے کے میں حاضر ہوا ہوں، ایک بیچارے مسافر کی مدد کرو، اور پیسے کھاتا چلا گیا۔ جب مجھے ایک جماعت سے اطلاع ملی، اسی وقت میں نے ساری دنیا کی جماعتوں کو نوٹس دیا کہ اس قسم کے آدمی جاتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہ تو بھائی کا اخلاقی فرض ہے، ایک مسافر کی ذمہ داری قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی گئی ہے، زکوٰۃ کے مقاصد میں اس کو رکھا گیا ہے، اس لیے نیکی کی خاطر اس کی مدد کی جائے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ مسافر کی مدد فرماؤ جو مصائب کا شکار ہو گیا ہو، یہ نہیں فرمایا کہ دھوکے باز کی مدد فرماؤ اور دھوکے باز کے دھوکے میں آ جائے گا۔ مومن تو خدا کے نور سے دیکھتا ہے، اتقوا فراست المومن فإنه یری بنور اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، تب آپ نے ہمیں یہ خبر دی، کیونکہ اپنی طرف سے آپ یہ کلام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو خدا کے نزدیک تو مومن کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور دھوکہ نہیں کھاتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کوشش کرتے ہیں لوگ خدا اور خدا والوں کو دھوکہ دینے کی، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں مومن اللہ کے بندے کہ ان کے دھوکوں کو الٹا دیتے ہیں، اور وہ لوگ بالآخر خود دھوکہ پانے والے ثابت ہوتے ہیں، دھوکہ کھانے والے ثابت ہوتے ہیں۔ بس اس مضمون کو سمجھتے ہوئے میں نے جماعت کو متنبہ کیا کہ آپ کو اگر یہ شک ہے کہ شاید وہ مصیبت زدہ ہے، تو آپ فوری طور پر مجھ سے رابطہ کریں یا ربا تحریک جدید سے رابطہ کریں۔ نظام جماعت کا یہی تو فائدہ ہے، یہی تو نہیں کہنا چاہیے، فوائد میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ساری دنیا کی خبروں اور قابل اعتماد خبروں کا ایک نظام مہیا ہو چکا ہے۔ آپ مجھے لکھ دیں، مجھ سے فون پہ بات کر لیں، کہیں کس طرح ایک مصیبت زدہ ہے، کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں خود، اور میں آپ کو اسی وقت بتا دوں گا کہ یہ صاحب ایسے نہیں ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یا اگر مصیبت زدہ ہیں تو اس حد تک مدد کر دی جائے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے یہ اقدام کیے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امن آ گیا۔ وہ شخص پھر جہاں جہاں بھی گیا ہے وہاں سے یہی رپورٹ ملی کہ جماعت نے رد کر دیا، اس کو بالکل ناکام ہو کے اس کو واپس جانا پڑا، جو نقصان کر بیٹھا تھا وہ کر بیٹھا تھا۔ بس اس قسم کی بیدار مغزی کی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ نظام جماعت کو بعض موقعوں پر ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے، لیکن اقدامات کرنے سے پہلے نصیحت کا پورا حق ادا کر دیں۔ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری نیت ہرگز کسی کو دکھ دینا نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، کسی کی بدنامی کرنا نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت میں یہ فطور داخل ہو جائیں تو پھر نیکی کی حفاظت کرنے کے ہم اہل ہی نہیں رہتے، بدیوں سے بچانے کی ہم میں صلاحیت ہی باقی نہیں رہے گی۔ یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات میں یہ مضمون بھی بیان ہو گیا ہے کہ آپ کے اعمال خواہ وہ بظاہر نیک مقاصد کی خاطر ہو، اگر آپ کی نیتوں میں فطور داخل ہو گیا ہے تو وہ اعمال آپ کے ناکارہ ہو جائیں۔
اس لیے اس موقع پر یہ نصیحت کرنا اور خوب کھول کر یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے متعلق اپنے نفوس کا بھی جائزہ لیا کریں. کیا آپ انتقامی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں یا محض اس کی بدی سے نفرت ہے اور اس سے پیار ہے؟ اور ان دو چیزوں میں آپ کو ہمیشہ فرق کرنا پڑے گا. مومن بدیوں سے نفرت کرتا ہے اور بدوں سے فی ذات ہی نفرت نہیں کرتا. جب تک وہ بدی ان کے اندر ہے ایک قسم کی نفرت اس وجود سے بھی رہتی ہے، لیکن ایک قسم کی نفرت ہے جس کا ذاتی تعلق اس وجود سے نہیں ہے، بلکہ اس بدی سے ہے جو جس کو اس کا وجود سمیٹے ہوئے ہے. وہ گندا برتن جب تک اس میں گند ہے آپ قابل نفرت رہے گا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ برتن سے پیار ہے اور گند سے پیار نہیں ہے. لیکن ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ فی ذات ہی اس برتن سے آپ کو نفرت نہیں ہے. اگر اس کی گندگی صاف ہو جائے، اگر وہ چمک جائے، وہ پاکیزہ ہو جائے، تو کبھی بھی آپ اس سے نفرت نہیں کریں گے. تو محبت کا، اس برتن کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو گندگی سے پاک کریں. ان معنوں میں آپ برتن سے محبت کرنے والے ہیں اور گندگی سے نفرت کرنے والے ہیں. بس اس نیت کے ساتھ اگر جماعت اقدام کرتی ہے تو کئی ذرائع اس کے سامنے آ سکتے ہیں. نظر رکھ کے خاموشی کے ساتھ پتہ کرنا پڑے گا کہ اس انسان پر کس کس کا اچھا اثر ہے، اس کو استعمال کیا جائے. بار بار نصیحت کے لیے لوگوں کو بھجوایا جائے منظم کر کے، لیکن مخفی طریق پر، یہ وعدہ لے کر کہ وہ آگے یہ بات عام نہیں کریں گے. اور اخلاقی دباؤ بڑھایا جائے پہلے. جب اخلاقی دباؤ ایک مقام تک پہنچ جائے اور اس کے باوجود اس شخص کے اندر تبدیلی واقع نہ ہو، تو پھر دوسرا قدم وہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ اس کے متعلق پھر لازماً حتی المقدور اخفاء کے ساتھ، مگر یہ اخفاء پھر رہ نہیں سکتا زیادہ دیر. احمدیوں کو ضرور بتانا پڑے گا کہ ان صاحب کے لین دین کے متعلق قطعی شواہد یہ ہیں کہ درست نہیں ہے. اس لیے ہم آپ کو یہ نہیں حکماً منع کر سکتے کہ آپ ان کو کچھ نہ دیں، آپ ان کی مدد نہ کریں، ہرگز نہیں. یہ انفرادی معاملات ہیں جن میں نظام جماعت کو دخل دینے کا حق نہیں. لیکن ہم آپ کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے بچیں، اور اگر آپ اس کے باوجود ان سے لین دین کرتے ہیں تو اس احسان کے فیصلے کے ساتھ کریں کہ پھر جو کچھ آپ کا روپیہ ضائع ہوگا اس پہ آپ شکایت نہیں کریں گے. تعلقات کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ اس نیت سے قرض دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آنا بھی واپس نہیں آئے گا تو ہم نے مڑ کے نہیں پوچھنا. اس نیت سے بے شک مدد کرو، اس سے آپ کو روکنا نہیں چاہیے. احسان سے روکنا کوئی اسلام کی تعلیم میں تو شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے منافی ہے. ہاں، عدل کو قائم کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ عدل کے قیام تک رہیں اور احسان سے نہ روکیں. یہ ہے مضمون جس کو وضاحت سے سمجھ جائیں. پھر آپ ان کو یہ مطلع کر دیں کہ ہم نے کیونکہ عدل کے تقاضے پورے کر دیے ہیں، پھر اگر آپ نے احسان کیا تو آپ کو پھر عدل کا دروازہ کھٹکھٹانے کا کوئی حق نہیں رہتا. اور یہ عدل کا اعلیٰ مضمون ہے، اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے. نظام جماعت نے عدل کے تقاضے پورے کیے، آپ نے ان کو مد نظر رکھ کر احسان کا سلوک کیا، اور احسان کا سلوک آپ کا ایک ایسی جگہ ہو گیا جو احسان نافراموش تھا. پھر احسان جب فراموش بھی کر دیے جاتے ہیں تو احسان کو عدل کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حق نہیں ہوا کرتا. جو آپ نے چیز تحفہ دے دی وہ تحفہ ہو گیا، بس پھر بات ختم. اس کو تھوک کر آپ چاٹ نہیں سکتے. تو ایسے قرضے بھی ہوتے ہیں جن میں تحفے کی نیت شامل ہوتی ہے. بعض دفعہ نظام جماعت کی طرف سے بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہیں، وہ مجھے لکھتے ہیں کہ ہم یہ قرض ادا کر دیں گے. یہ میں جانتا ہوں کہ ان کی حالت ایسی کمزور ہے کہ وہ قرض ادا نہیں کر سکتے یا جتنی دیر کے اندر کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی جانتا ہوں کہ نیک لوگ ہیں، سادہ ہیں، بدنیتی نہیں ہے. تو بعض دفعہ جب خدا توفیق دیتا ہے ان کا قرضہ ادا دیتے وقت میں یہ ہدایت کر دیتا ہوں بیت المال کو کہ ان سے آپ نے مطالبہ نہیں کرنا. اگر خدا توفیق دے دے تو یہ واپس کر دیں گے، اگر نہ دے تو میں نے اس نیت سے دلوایا ہے کہ ان کی مدد صحیح.
تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ ایسا کریں بے شک، لیکن یاد رکھیں کہ بعض ٹیڑھی طبیعتوں والوں کی اگر آپ مدد بھی کریں گے تو آپ کسی نہ کسی نقصان کا ضرور موجب بن جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کا کام ہے، لیکن اس باریک نظر سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر ایسے شخص کی آپ مدد کرتے ہیں جو بار بار آپ بھی ڈوبتا ہے اور دوسروں کو بھی لے کے ڈوبتا ہے، بار بار ایسی تجارتوں میں پیسہ لگاتا ہے جن کو سنبھالنے کا وہ اہل نہیں ہے، تو آپ جب اس کو پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کے پیسوں کی غرقابی کا بھی آپ انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مدد اس رنگ میں ہونی چاہیے کہ اس کی شریفانہ زندگی اور گزارے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، لیکن اس کے اختیار میں نہ ہو کہ وہ مزید اپنا یا غیروں کا نقصان کر سکے۔ بہرحال مگر یہ تو احسان کا مضمون ہے، جماعت احمدیہ پھر بری ذمہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا قدم وہ ہے کہ اگر ان باتوں کے باوجود کوئی شخص نہیں سمجھتا اور ایسے اقدامات کرتا ہے جس سے وہ بھی برباد ہو، اس کا خاندان بھی برباد ہو، جماعت پر داغ لگنے شروع ہوں، تو پھر وہ آپریشن کا مقام ہے۔ اس وقت جماعت کے نظام کو اس بات سے نہیں جھجکنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے متعلق وہ یہ سفارش کرے کہ ان کے متعلق یہ اعلان ضروری ہو گیا ہے کہ ان کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ صرف اسی مضمون کو میں تھوڑے اس وقت میں بیان کر سکا ہوں، اس لیے انشاءاللہ تعالی باقی جو چند ایک معاشرتی خرابیاں میرے ذہن میں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر